لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، قال الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صلوات بھیجو. نہیں، آواز دھیمی. آواز صلوات بھیجو محمد. تھوڑا سا اگر آگے آ جائیے آپ لوگ، رحمت ہوگی. صلوات بھیجیے محمد والے. سوگواران مظلوم کربلا، جس سلسلے سے آپ حضرات یہاں تک ہم اور آپ نے حاضری لگائی ہے، اور بارگاہ معصوم عالم میں یہی دعا ہے کہ پروردگار ان عزاداروں کی اس عزا کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. عزائے حسین میں خصوصاً مجلس عزا، جسے روح عزا کہتے ہیں، کسی بزرگ عالم نے یہ بات کہی ہے کہ اس فرش پر وہی آتا ہے جس کو شہزادی توفیق دیتے ہیں. الحمدللہ یہاں باہر سے آئی ہوئی انجمنیں تقریباً آ چکی ہیں اور مومنین تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا یہ وسیلہ ہے کہ ہم عزائے حسین میں مجلس عزا سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور اس مجلس عزائے حسین میں بظاہر تو یہ بتایا جاتا ہے کہ مجلس حسین ہے، عنوان نام حسین کا ہے، ذکر جناب آدم کا بھی ہے، جناب نوح کا بھی ہے، جناب ابراہیم کا بھی ہے، جناب موسیٰ و عیسیٰ کا بھی ہے، جنت کا بھی ہے، توریت کا بھی ہے، زبور انجیل کا بھی ہے،
قرآن کا بھی ہے، نہج بلاغہ کا بھی ہے، صحیفہ کاملہ کا بھی ہے، اللہ کی توحید کا بھی ہے، رسول کی رسالت کا بھی ہے، اماموں کی امامت کا بھی ہے، آنے والی قیامت کا بھی ہے۔ تذکرہ یوں کیا جائے، نام حسین کا ہے، اس گلدستے میں ساری بہاریں پائی جا رہی ہیں کہ جہاں ذکر پایا جا رہا ہے اور ذکر کرنے والے ذکر کرتے ہیں اور ذکر سنائی دیتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے صاحبان ایمان اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر ایسے ہی نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ کرو۔ توجہ فرمائیے گا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ کثرت کا مطلب کیا ہے؟ خالی اللہ تھوڑی کرنا ہے، خالی سبحان اللہ ہی تھوڑی کہنا ہے، خالی الحمدللہ ہی نہیں کہنا ہے۔ کہنے سے ذکر کا اثر کم پڑتا ہے، اپنے وجود میں ثبت کرنے سے اثر زیادہ پڑتا ہے۔ لہذا ذکر خدا کرنے کے لیے حکم خدا ہے کہ اے صاحبان ایمان ذکر کرو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کہتے کسے ہیں؟ ویسے تو اگر کہا جائے تو ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں، جس کو دیکھیے وہ اپنے کو مومن کہتا ہے، اور کہنے والے تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اپنے کو مومن کہتے ہیں، دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ اپنے کو مومن کہتے ہیں اور دوسرے کو کافر کہتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے، اس کا مطلب یہ ہے نہ یہ اپنا ایمان سمجھ پائے ہیں نہ دوسرے کا ایمان سمجھ پائے ہیں۔ ان کو پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، وقت بہت محدود ہے، توجہ کے ساتھ۔ مومن کہتے کسے ہیں؟ ہم بتائیں گے تو آپ کہیں گے یہ حدیث راوی، یہ ضعیف ہے، یہ قوی ہے، مستند ہے، یہ نہیں ہے، یہ تواتر میں ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے کہیں اور نہ جائیے، قرآن سے گفتگو کی جائے۔ جو قرآن ہی کی بات کرنا چاہتے ہیں تو آئیے قرآن ہی سے پوچھا جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، قالت الاعراب آمنا، عرب پیغمبر کے پاس آئے، عرب پیغمبر کے پاس آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایمان لائے۔ کیا کہا؟ قالت الاعراب آمنا، عرب آئے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے۔ تو پروردگار کہتا ہے میرے حبیب آپ ان سے کہیے قولوا اسلمنا، ان سے کہیے یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ یعنی آنے والا کہہ رہا ہے ہم ایمان لائے ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب میرے نوجوان الحمدللہ بزرگان خدا انہیں سلامت رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ زبان سے جو کہے اسے اسلام کہتے ہیں، دل سے جو کہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ صلوات ہے جبر محمد والے۔ قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا اسلموا۔ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ اسلام کیوں؟ وَيَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو چیز دل تک پہنچ جائے اسے ایمان کہتے ہیں، اور جو زبان پہ رہ جائے اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا یا علی تمہاری محبت ایمان ہے۔ محبت زبان سے نہیں ہوتی ہے، محبت دل سے ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد وال۔ توجہ فرمائیے، تو بات مومن اسے کہتے ہیں جس نے قلب سے اللہ پر ایمان لایا، اس کی عدالت پہ ایمان لایا، رسول کی رسالت اور نبوت پہ ایمان لایا، اور امامت کے ساتھ ساتھ قیامت پر بھی ایمان لانے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بحث تو بہت عظیم ہے لیکن میں مختصر جملوں میں آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ پہلے ایمان کی بات کرو، ایمان لے آؤ۔ ایسا بات تو ایمان کیا مطلب؟ جو زبان سے صرف دعویٰ کرے وہ نہیں، بلکہ دل سے اقرار کرو۔
کہ ہم نے اللہ کو مانا، ہم نے رسول اللہ کو مانا، ہم نے نبوت کو مانا، ہم نے اللہ کی عدالت کو مانا، ہم نے امامت کو مانا، ہم نے قیامت کو مانا، جب دل سے اقرار ہوگا تو تمہارا ایمان مسلم ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کا ذکر کرو تاکہ ایمان۔ اب سنیے، جنہوں نے اللہ پر ایمان دل سے رکھا ان کا کیا عالم تھا؟ مومنین کی بات کرتے ہیں یا اس کی بات کریں جو نبی ہے جس نے ذکر کرنے کا سلیقہ بتایا؟ پر دو نبی، اور پورا واقعہ بھی نہیں، خالی ہنٹ دینا ہے کیونکہ یہ مجلسی مجمع ہے، اس کو واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد دلا دیں گے آپ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ دو نبی ایسے ہیں جنہوں نے ذکر خدا بڑے آرام، ویسے سب نے کیا، ایک حضرت آدم اور ایک حضرت داؤد۔ حضرت آدم نے ذکر خدا کیا، اتنا ذکر خدا کیا، اتنا ذکر خدا کیا کہ جب جناب آدم وہاں سے زمین پر بھیجے گئے تو ایک پتھر تھا، اس نے فریاد کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا پروردگار، فریاد؟ اللہ نے کہا بھائی تم کیوں فریاد کر رہے ہو، تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا پروردگار میری پشت پر پتھر ہے، میری پشت پر حضرت آدم صفی اللہ ذکر خدا کر رہے تھے، لہذا ذکر وہ کرتے تھے، ہم بھی ذکر کرنے کے عادی ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذکر کرنے والا معتبر ہو، انسان تو انسان پتھر بھی ذکر کرنے لگتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ حسین کا ذکر سب کو نہیں بھاتا، جو پتھر سے بھی پتھر ہوتا ہے وہ ذکر نہیں کرتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد وال جناب لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی یا علی اللہم صلی علی۔ بہت جلدی جلدی سمیٹ کے اشارہ کرنا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کیوں گریہ کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری پشت پر تیرا نبی ذکر خدا کرتا تھا، مجھے ذکر سننے کی عادت ہو گئی، میں بھی ذکر کرتا، جب سے وہ چلا گیا، جب سے وہ چلا گیا اس کے فراق میں ہم رو رہے ہیں۔ دیکھیں مجلسی مجمع میں پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے فراق میں اگر کوئی روئے تو اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی پتھر بھی اگر نبی پر روتا ہے تو پروردگار نے اس پتھر کو وہاں سے نکالا، لے کے آیا، کہاں لگایا؟ خانہ کعبہ میں۔ کہاں لگایا؟ خانہ کعبہ میں۔ اور خانہ کعبہ میں لگایا۔ خانہ کعبہ وہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں 24 آورز ذکر خدا ہو رہا ہے۔ میرا جملہ ضائع نہ کریے گا، 24 آورز ذکر خدا ہو رہا ہے۔ میرے خدا نے کہا اگر ذکر خدا کرنے کا جذبہ پتھر میں بھی پایا جائے گا اور اس کے ہم حسن کو ذکر کو دیکھیں گے تو اس کو ایسی جگہ لگائیں گے جہاں ہر وقت ذکر خدا ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ جو ذکر حسین کرتا ہے اس کی نسلوں میں ذکر حسین کیوں آتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد حجر اسود پر اللہ نے بھیج دیا۔ حجر اسود کیا ہے سب جانتے ہیں۔ حجر اسود میں ماشاءاللہ جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں اللہ ان کو توفیق دے اور حج پہ جائیے۔ کیا ہے؟ طواف، سعی، مقام ابراہیم پہ نماز سب ہوتا ہے، مینا میں قربانی سب ہو رہا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے سارا حاجی پریشان رہتا ہے، اور پریشان اتنا رہتا ہے کہ کسی ادھر کو نہیں مارا، کسی کو ادھر کو نہیں مارا، بس کسی طرح ہاتھ ڈال دے۔ ارے تم بھول گئے یہ خانہ خدا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اما تم مچھر نہیں مار سکتے، میں نہیں اسے زیادہ کہوں گا، تم مکھی نہیں مار سکتے۔ اگر احرام باندھ لیا ہے تو مچھر اور مکھی نہیں مار سکتے، تو تم مومن کو دھکا کیوں دے رہے ہو؟ کہا نہیں، اگر کعبہ آئے اور حجر اسود نہ چھوئے، مس نہ کرے تو حج ہمارا مکمل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا مس کرنے والے اتنا ثواب نہیں لیں گے جو نیت سے خالی اشارہ کر کے۔ کہاں ہے میرا مجمع؟
جو اشارہ دور سے کر لے ان کو ہم ثواب دے دیں گے۔ کسی مومن کو اذیت دے کر حجر اسود کو چھونے والوں کو ثواب نہیں ہے، اور حکم ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں وہاں تک پہنچوں گا بھی تو مومن کو تکلیف پہنچ جائے گی یا زخمی ہو جائے گا یا پریشانی ہو جائے گی، تو تم دور سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرو۔ اس کو ہمارا ایک لفظ بولا جاتا استسلام۔ کیا بھیا؟ استسلام۔ یہ کیا ہے؟ کہ نیت تو ہے کہ حجر اسود چوموں، لیکن اگر چوم نہیں سکتے ہو تو دور سے اشارہ کرو، اسے نہیں اپنا ہاتھ چوم لو تو اللہ تمہیں ثواب دے دے گا۔ ہم نے کہا پروردگار کیوں؟ کہا کعبے میں سارا مسلمان آئے گا، اب میں تمہیں یہیں سے درس دے رہا ہوں، اگر کعبے کے حجر اسود تک نہ پہنچ سکو تو نیت سے اشارہ کرو، ثواب مل جائے گا۔ تو اب میری زیارت پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ جو کربلا نہیں جا سکتے، جو کربلا نہیں پہنچ سکتے، وہ اپنے گھر میں حسین کا تعزیہ رکھ لو۔ 40 دیکھ رہے ہیں آپ، 6 کروڑ کی اطلاع ہے، اتنے زائرین پہنچے ہیں کل تک کی اطلاع، اور 9 کروڑ تک کے لیے میڈیا نے کہا ہے مجمع آئے گا۔ دیکھیے ذکر خدا کرنے والے پتھر کا اتنا احترام، تو جب پتھر ذکر کرے تو اللہ اس کے ذکر کو ضائع نہیں کرتا، تو جو حسین کا ذکر کر رہا ہوگا، دنیا پریشان ہے، اتنے شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اتنا ہی عزاداری بڑھ رہی ہے، اللہ نے کہا جو ذکر خدا کرے وہ بچ جائے، تو حسین کی وجہ سے تو ذکر خدا باقی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والا۔ امام حسین کو دیکھیے، امام حسین کے چاہنے والے کیسے ہوتے، تو ایک تو یہ ذکر خدا جناب آدم، ایک حضرت داؤد کا بیان، یہ دمبا چرا رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، وہ تسبیح کرنے لگا، انہوں نے تسبیح کر رہا ہے، انہوں نے اپنی 10 دمبیاں دے دی، اس نے اور تسبیح کیا، انہوں نے 20 دے دیا، وہ ذکر کرتا گیا، یہ دیتے گئے، آخر میں انہوں نے پورا اپنا گلہ اس کے حوالے کر دیا۔ کہا بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہمیں یہ ذکر پسند ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی اگر نبی کو خدا کا ذکر پسند آئے تو اپنی کمائی دے دے، تو جس حسین نے ذکر خدا کے لیے قربانی دے دی ہو تو اس خدا پہ لازم ہے کہ اگر اس چوکھٹ پہ کوئی آ کے اے ہمیں اولاد چاہیے تو اولاد دے گا، رزق چاہیے تو رزق دے گا۔ حسین کی عظمت کو پہچانو، حسین کی حقیقت کو پہچانو۔ الحمدللہ یہ مومنین تشریف لائے ہیں اور یہ 40 کا دن ہے، یہاں کے اعتبار سے یہ چہلم بار بار جوار میں ہمارے لیے ہوتا ہے تاکہ ہر آدمی امام حسین کا چہلم منا سکے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے جو انجمن کے افراد رات بھر سفر کر کے یہاں آ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، یہ سب آ رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے فنکشن میں 3 دن کام کریے، 4 دن آرام کریے گا۔ کہاں ہیں آپ؟ 4 دن 5 دن آرام کریے گا، موبائل آپ سائلنٹ پہ لگا دیجئے گا، بات نہ کریے گا۔ لیکن جب سے محرم کا چاند نکلا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ سفر دیکھا، نہ غذا دیکھا، نہ سونا دیکھا، نہ جاگنا دیکھا، سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنا کام اور ہے، حسین کا کام اور ہے۔ دنیا امام حسین کے ذکر کے سلسلے سے نہ جانے کیا کیا کہتی ہے، تو مجھے جواب تو دینا نہیں، وہ جواب دینے سے کیا ملنا، لیکن اتنا میں بتاؤں گا۔ دیکھیے عزادار حسین کون ہوتا ہے؟ الحمدللہ یہاں سب کالے لباس میں۔ عزادار حسین کی پہلی شناخت یہ ہے کہ وہ کالا لباس پہنتا ہے۔ عزادار حسین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ وفادار ہوتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ حسین کے عزادار کی اور صفت یہ ہے کہ وہ ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتا ہے۔ حسین کے عزادار کا یہ ایک صفت ہے کہ وہ ایماندار ہوتا ہے۔ یہ حسین کے عزاداروں کی کوالٹی ہے۔ ہم جب پہلم کریں، مجلس کریں، ماتم کریں تو یہ نہ کہنا ہمارے ہاں مجمع زیادہ آیا،
اگر مجمع کی بات ہوتی تو کربلا میں حسین بہت مجمع سمیٹتے. حسین نے کہا مجمع کو لانا کامیابی نہیں ہے، کردار بلند کرنا کامیابی ہے. کردار کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے دیکھیے، جس قوم کے پاس امام حسین جیسی ذات ہے اس قوم کو اللہ نے کتنی بڑی جزا دیا ہے. سوچ سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کے سال میں آیت اللہ عظمہ سید علی حسین سیستانی صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ ایک زائر پر ویزے کی فیس کتنی لگتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا اتنا ڈالر. توجہ فرمائیے، انہوں نے کہا اس سال جتنے زائر آئیں گے ان کا ویزا ہماری طرف سے. کہاں ہیں آپ؟ ان کا ویزا ہماری طرف سے. کروڑوں کی تعداد میں آنے والوں کے لیے ویزا فیس معاف کر دی گئی اور آنے والے آئے. لیکن جب دوسری طرف کوئی حج کرنے جاتا ہے تو پہلے سے حکومت اعلان کر دیتی ہے اتنے لاکھ سے زیادہ نہ آنا، نہ ہم پانی کا انتظام کر پائیں گے، نہ ہم کھانے کا انتظام کر پائیں گے، نہ ہم رہائش کا کام کر پائیں گے. ہم نے کہا تم حسینیوں کا مقابلہ کرتے ہو. ہم نے اکثر یہ جملہ کہا، پھر یہاں دوہرا رہا ہوں، آپ حج کرنے جائیے تو پتا چلے کہ حج میں کیا ہوتا ہے. جو پانی 10 روپے کا ملتا ہے وہ حج کے زمانے میں 50 روپے کا ملتا ہے. جو ٹیبلٹ 5 روپے کی ہوتی ہے وہ حج کے زمانے میں 50 روپے کی ملتی ہے. میں جب گیا تو پوچھا لوگوں نے کہ بھائی اتنی مہنگی میڈیسن کیوں ہے؟ کہا یہی تو کمانے کا سیزن ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یہی تو کمانے کا سیزن ہے. دنیا حیرت کرتی ہے یہ حسینی عزادار کتنا ماتم کریں گے، کتنا نام حسین پہ بانٹیں گے. ارے تم کو خیرت آنا چاہیے، تم حسین کے نام پر آواز کیسے نکالتے ہو؟ اگر تم کو دیکھنا ہے تو چلو نجف سے کربلا تک، چلو نجف سے کربلا تک 80 کلومیٹر کا دسترخوان لگا ہوا ہے اور ہر آدمی کہہ رہا ہے پانی تم پی لو، کھانا تم کھا لو، پیاس کر کے آرام یہاں کر لو. کوئی پیسہ نہیں لینے والا ہے. تو اب مجھے حسینیوں کے درمیان ایک جملہ کہنا چاہیے، اللہ کے نام پہ لوٹنے والے اور ہیں، حسین کے نام پہ لٹانے والے. سلوات ہے جبر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی اللہ. خدا کا ذکر دنیا مصلی پہ کرے وہ اور ہوتا ہے، خنجر کے نیچے کوئی ذکر کرے وہ اور ہوتا ہے. امام حسین کی ذات گرامی، دنیا کیا جانے کہ امام حسین کیا ہے. دیکھیے کروڑوں میں لوگ پہنچ رہے ہیں، کہیں بینڈ لگا ہے کہ کافر نہ آئے، عیسائی نہ آئے، یہودی نہ آئے؟ نہیں نہیں، کہیں نہیں بینڈ. جو آ رہا ہے آنے دو، جو آ رہا ہے آنے دو. اتنی کثرت پانے کے باوجود یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کسی زائر نے یہ نہیں کہا اس سال تو آئے ہیں آئندہ نہیں آئیں گے. کہاں ہے آپ؟ یہ حسین کا بہت بڑا معجزہ ہے. اگر اجازت دیجئے تو ایک جملہ کہوں، غدیر میں کتنے لوگ تھے؟ 1.25 لاکھ. دیکھیے میرا بچے بتا رہے ہیں کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ. کتنے بڈھے نہیں بتا پائیں گے. کہاں ہیں آپ؟ یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے. 1.25 لاکھ کے مجمع میں میرے مولا نے دوپہر میں اعلان کیا تھا جس کا میں مولا، اس کے علی مولا، اور اس کے بعد میرے مولا نے کہا جاؤ علی کی بیعت کرو. 1.25 لاکھ مجمع نے جا کے کہا، جا کر وہاں بیعت کیا. 3 دن قافلہ رکا رہا. عجیب انداز کا سورج نکلا تھا. اتنی دیر سورج ٹھہرا رہا جب تک سب نے بیعت نہیں کر لیا. نہ غدیر کے سورج کا کوئی جواب لا سکتا ہے، نہ کربلا کی زمین کا کوئی جواب لا سکتا ہے. جہاں اتنے کروڑ مومنین آئے امام حسین کی عزاداری کرو. جس کو دیکھیے آرام کر رہے، اٹھ کے بیٹھے
تو ذاکر ممبر پہ بیٹھا مصائب حسین پڑھا، ایک نعرہ ہے لبیک یا حسین۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جانے والی مائیں ہیں جو پیدل امام حسین کے زائر کی حیثیت سے نجف سے پیدل چل پڑے، اور کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں، امام حسین کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ بات نامکمل ضرور صحیح، لیکن میں پھر اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، اس عزائے حسین کی سب سے بڑی قیمتی شے یہ ہے کہ اپنے کو خالی 2 مہینہ 8 دن کا عزادار نہ سمجھنا، کبھی 2 مہینہ 8 دن کا عزادار نہ سمجھنا۔ یہ 2 مہینہ 8 دن تو ہم کو ٹریننگ ملتی ہے، ہمیں پوری زندگی حسینی بننا ہے، زندگی میں حسینی بننا ہے۔ ان دنوں میں اپنا اعتبار اپنے علاقوں میں ایسا پیدا کر لو کہ اگر کوئی انجینئر ڈھونڈے تو کہو حسینی لاؤ، اگر کوئی کہے کہ فلاں کی دکان پہ سامان لینے جانا، کہا کون؟ کہا جو عزادار تھا حسین، جو حسینی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے ہاں بے ایمانی نہیں ہوتی ہے، اس کے ہاں دغا بازی نہیں ہوتی ہے، وہاں کسی کو اذیت نہیں دی جاتی۔ یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہم تو گھر سے نکلے یہاں آ گئے، یہ عزادار انجمن والے نہ جانے کب سے چل رہے ہیں، جب سے محرم کا چاند نکلا۔ زہرا کے لال ہم آپ پر رونے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ سنیے عزاداروں، بقرعید منائی جاتی ہے چاند دیکھ کر، عید کی جاتی ہے چاند دیکھ کر، ماہ رمضان شروع ہوتا ہے چاند دیکھ کر، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے میرا جواب دینا، محرم کے چاند کے آپ محتاج ہوتے ہیں کہ جب چاند نکلے گا تو عزا خانہ سجے گا؟ نہیں، محرم کا چاند نکلنے سے پہلے ہر عزا خانے میں فرش عزا بچ جاتی ہے، ہر عزا خانے میں تعزیہ رکھ جاتا ہے، ہر عزا خانے میں علم سج جاتا ہے، اور لوگ عزاداری حسین کرنے کے لیے ملبوس ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حسین مظلوم کے عزاداروں، جب مدینے میں محرم آتا تھا قریب تو کوئی چاند نہیں دیکھتا تھا، کوئی چاند نہیں دیکھتا تھا۔ اہل مدینہ کو خود پتہ چلتا تھا چاند نکل آیا۔ کیسے؟ جب چھٹے امام کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہو جاتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نکل آیا، اور ہر عزاداری کرنے لگا۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں، اے میرے جد کے عزاداروں سنو، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھ سے آنسو نکل گیا تو تمہاری جنت کی ضمانت ہم لیتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، حسین مظلوم پر غربت پر ماتم کرنے والوں، آپ جب چہلم کرتے ہیں، ہمارے یہاں رواج ہے جب کوئی کسی کے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو اس کی تدفین ہوتی ہے، اس کا سیم ہوتا ہے، لیکن کتنے ایسے عزیز چاہنے والے ہیں جو مٹی میں نہیں پہنچ پاتے، سیم میں نہیں پہنچتے، تو پتہ لگاتے ہیں اس کے ہاں 40واں کب ہے، تاکہ 40ویں میں لوگ آ جائیں، اور جب 40ویں میں آتے ہیں تو یہ عرب کا قاعدہ ہے، سنیے گا، عرب کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی کے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو اگر کسی کا بیٹا مر جائے تو اس کا باپ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی ماں دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، اگر کسی کا بھائی مر جائے تو اس کا بھائی کھڑا ہوتا ہے، اگر کسی کا باپ مر جائے تو اس کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ سوگوار اس کو پرسا دیتے ہیں۔ اب میں نہیں بتاؤں گا کہ یہاں فاطمہ کہاں کھڑی ہے، ہاں وہ حسین کی ماں اس مجلس میں آتی ہے، اور یوں ہی نہیں آتی ہے، شکریہ ادا کرنے کے لیے آتی تو ہے، لیکن روایت کے مطابق یہی تو جملہ کہوں گا، حسین کی ماں آ تو گئی ہے لیکن کمر تھامے ہوئے، ایک ہاتھ سے اپنی پسلی تھامے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، یہ میرے حسین کے عزادار ہیں، یہ میرے حسین کے ماتمدار ہیں، ان کو کوئی غم نہ دینا جو سوائے میرے حسین کے غم کے علاوہ کوئی غم ملے۔ ہاں عزادارو، آپ جانتے ہیں کسی کے ہاں ایک جنازہ نکلتا ہے، کوہرام بچا رہتا ہے، آدمی کس کو کرسا دے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو عزیز اقربا، چاہنے والے، دوست احباب، اور خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں یا مسلمان نہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی آ جاتے ہیں، ہمارے سکھ بھائی بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے محلے کا ایک شخص مر گیا ہے،
ہمارے گاؤں کا ایک شخص مر گیا ہے، ہمارے شہر کا ایک تعلقاتی چلا ہے، ہر مذہب کا آدمی آ جاتا ہے جنازے میں، اور رونے والے کم ہوتے ہیں، سمجھانے والے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کربلا میں رونے والے زیادہ تھے، سمجھانے والی ایک زینب جو کبھی لیلا کو گلے لگائے، جو کبھی رباب کو سینے سے لگائے، جو ایک ایک بیوی کو سمجھا رہی، بیوی صبر کرو، اللہ کی راہ میں قربانی دی گئی ہے۔ آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہے، میں اکثر یہی بات کر رہا ہوں، جو بزرگان یہاں تشریف فرما ہے، اللہ آپ سب کی عزا کو قبول فرما۔ آپ کا کیا دل نہیں کہہ رہا ہوگا کہ ہم بھی کربلا پہنچ جائیں؟ کیا آپ یوٹیوب پہ جب منظر دیکھتے ہوں گے کہ یہ جذبہ ماتمی دستوں کا نہ ہوگا؟ کاش کہ ہم کربلا میں ماتم کریں۔ اسی لیے چھٹے امام نے کہا میرے جد کی روز زیارت پڑھو۔ سائل نے کہا مولا ہم روز کیسے کریں گے؟ کہا ہفتے میں ایک بار، کہا ہفتے میں بھی نہیں، کہا مہینے میں ایک بار، کہا مولا بہت دور رہتا ہو، کہا اگر جب بھی زیارت کرنے کا جی چاہے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، میرے جد کی قبر کی طرف اشارہ کرو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اسی لیے ہر مجلس کے بعد، ہر جلوس کے بعد عزاداروں بغیر زیارت کے آگے نہ بڑھنا، اور وہیں سے نیت کرنا، اے زہرا کے لال ہم یہاں چہلم کر رہے ہیں، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، ہمارے سلام کو قبول کریے۔ آپ کو پتا ہے آپ یہ سلام، پہلا سلام آپ نہیں دے رہے ہیں، حسین نے آپ کو سلام دیا ہے، اے سجاد جب چھٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کر دینا۔ جس کو کوئی سلام کرتا ہے اسی کو سلام کا جواب دینے کا حق ہوتا ہے، لہٰذا ہم اور آپ سلام کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ جس جگہ بھی آج چہلم ہو رہا ہوگا، اور کل تک پرسوں تک پورے مہینے میں 25-26 تک چہلم عرفات ہر جگہ ہوتا ہے، اتنا چہلم ہر گاؤں میں چہلم، اے بھیا حسین کا تو ایک دن چہلم ہونا چاہیے۔ کہا ہاں، لیکن اگر بیٹی کو چہلم کرنے کو موقع مل گیا ہوتا، اگر بہن کو چہلم کرنے کا موقع ملتا، ارے سال بھر کے بعد جب رہائی ملی ہے، امام سجاد کو بلایا گیا اور کہا گیا، اے میں سجاد، یزید نے کیا کہا، اے یہ سجاد ہم نے تمہیں رہا کر دیا، پوری رہائی نہیں پڑھوں گا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، دیکھیے رونے میں تکلف نہ کریے گا۔ امام سجاد نے کہا تھا چاہنے والے سے میرے بابا کا مصاحب پڑھا گیا، تو وہ روئے نہیں، اس نے رومال لگایا، کہا ایسے نہ رو، آواز سے رو جیسے میری جدہ جنت البقیع میں روتی۔ کہا اچھا، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل۔ ابھی دن بھر آپ ماتم کریں گے، جلوس کریں گے، لوگ گریا کریں گے، کتنا ثواب آپ کو انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ ایک ماں کی تسکین کا سامان آپ بن رہے ہیں۔ سنیے گا، امام سجاد گئے، میں نے بس جلدی مصائب چھوڑ دیا اور تھوڑا 2-3 جملے۔ امام سجاد یزید کے دربار میں پہنچے، جیسے یزید کے دربار میں پہنچے، یزید نے کہا سجاد میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سید سجاد ہم نے تمہیں رہا کر دیا، ہم نے تمہیں رہا کر دیا، تم جاؤ چاہے یہیں رہ جاؤ۔ سنا، ہم نے پڑھا اور آپ نے بھی سن لیا، لیکن روایت کہتی ہے جیسے ہی رہائی کا نام سنا میرا سجاد مولا زمین پہ بیٹھ گیا اور زنجیروں کے ساتھ ماتم کرنے لگا۔ یزید کہتا ہے پہلے قیدی ہو جو رہائی کی خبر سن کے مسکرا نہیں رہے ہو، رو رہے ہو۔ جناب سجاد نے کیا کہا، بھی بہت روئیں گے، کہا ظالم اگر رہا کرنا تھا تو تب رہا کرتا جب میری سکینہ زندہ تھی۔ ہائے میری بہن وطن جانے کے لیے تڑپ رہی تھی، اور آج تو نے رہا کیا۔ امام سجاد قید خانے میں آئے، قید خانے میں آئے۔ کچھ مصائب ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے، دیکھ کر آدمی روتا ہے، منظر دیکھتے ہیں نا، منظر کشی۔ امام سجاد جیسے ہی قید خانے میں آئے، بی بی زینب چوکھٹ پہ کھڑی تھی۔ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں ہے، گلے میں طوق نہیں ہے، بیڑی نہیں ہے۔ کہا بیٹا خیریت تو ہے؟ کہا ابو بھی اماں رہا
رہائی مل گئی۔ جیسے ہی رہائی کا نام سنا ایک ساتھ ساری بی بی سکینہ کی قبر پر گر گئی۔ اے سکینہ رہائی مل گئی بیٹا، رہائی مل گئی بیٹا۔ میں نے آپ سے کہا پورا مصائب نہیں پڑھوں گا۔ مکان خالی ہوا، ماتم ہوا، آخری دن شہداء کا سر آیا۔ آپ سب سنتے ہیں کہ سب کا سر اٹھانے والا تھا، لیکن ایک تشت میں 2 سر آئے تھے جن کا کوئی اٹھانے والا تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ جناب زینب نے کہا نہیں، میں اس کی ماں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، لیکن ایک زینب کس کو تجھ کو روئے، بس مجلس تمام ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک تشت میں چھوٹا سا سر آیا، چھوٹا سا سر آیا۔ ابھی تک تو بیویاں ماتم کر رہی تھی، اب جب ایک چھوٹا سا سر آیا، اب بیویوں نے اپنی گود سے بچہ پھینک دیا۔ ہائے اس بچے نے کیا بگاڑا تھا، رباب کھڑی ہو گئی۔ اے رونے والوں، یہ میرا بچہ ہے۔ جب پیاس بجھانے گیا تھا، بس اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کی۔ کتنے مومنین زیارت کے لیے آئے ہیں، اللہ آپ کی زیارت کو قبول کرے، اللہ آپ کی عزاداری کو قبول کرے۔ ہاں میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، جب 10 محرم کو تعزیہ نکلتا ہے ہر عزادار روتا ہے، لیکن دل میں خیال ہوتا ہے ابھی چہلم باقی ہے، اب ہر جگہ کا چہلم ہو رہا ہے۔ اے زہرا کے لال، ہم آپ پر جی بھر کے رو نہ سکے، آپ پر ماتم نہ کر سکے۔ حسین کی ماں آواز دے رہی ہے خوشا بحال، تم نے میرے لال کا ماتم کیا۔ اب جب زینب کربلا آئی تو دیکھا جابر قبر حسین پر رو رہے ہیں، حسین کی قبر لرزنے لگی۔ جابر نے کہا مولا خیریت تو ہے؟ کہا جابر ہٹ جاؤ، میری زینب آ رہی ہے۔ جابر کہتے میں نے سنا بس آخری جملہ، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ایک آواز آ رہی تھی بھیا زینب تو آ گئی، بہت شرمندہ ہو، تیری سکینہ قید خانے میں مر